بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. ناظرین کرام، تمام یوٹیوب ناظرین سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اس چینل حافظ محمد عبدالعزیز کو سبسکرائب کریں اور امر بالمعروف کے کام میں تعاون کریں. سورۃ النور آیت نمبر 10. لعان کا مسئلہ چل رہا تھا. جو مرد حضرات اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، اگر ان کے پاس گواہ نہیں ہیں تو ان کے لیے 4 مرتبہ قسم کھا کر 5ویں مرتبہ جو ہے اپنے پر لعنت بھیجنا یہ مسئلہ ہے. تو جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ. اگر جھوٹا الزام لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جو لوگ اگر اللہ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی. مشقت کے معنی عذاب نازل ہوتا فوراً. جو لوگ اپنی بیویوں پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ تم پر فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا نہ ہوتا تو فوراً عذاب نازل ہوا تھا. وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو تم پر مشقت اٹھتی، وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا با حکمت ہے. إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں، یہ بھی تم میں سے ہی ایک گروہ ہے. تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ہاں، ان میں سے ہر ایک شخص پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس کے بہت بڑے حصے کو سر انجام دیا، اس کے لیے عذاب بھی بہت ہی بڑا ہے. افکن سے مراد وہ واقعہ افک ہے جس میں منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دامن عفت و عزت کو داغدار کرنا چاہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات معصومیت نازل فرما کر ان کی پاک دامنی اور عفت کو واضح کر دیا. مختصر یہ واقعہ یوں ہے کہ حکم حجاب کے بعد غزوہ بنی مصطلق مریسی سے واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مدینہ کے قریب ایک جگہ قیام فرمایا. صبح کو جب وہاں سے روانہ ہوئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہودج، یعنی ہودج اسے کہتے ہیں جو اونٹ پر بیٹھنے کے لیے بنا جاتا ہے، لکڑی کا رہتا ہے، وہ اس کو کجاوا کہتے ہیں اردو میں. ہودج بھی جو خالی تھا، اہل قافلہ نے یہ سمجھ کر اونٹ پر رکھ دیا کہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہما اس کے اندر ہی ہوں گی، اور وہاں سے روانہ ہو گئے. اس زمانے میں عورتیں بہت ہی خفیف اور جو ہے بہت بامشقت ہوتی تھیں، تو زیادہ موٹی نہیں ہوتی تھی. تو آپ کو سمجھے صحابہ کہ آپ ہودج میں بیٹھ چکی ہیں، تو ہودج اٹھا کر جو ہے اونٹ پر رکھ دیے اور قافلہ نکل گیا. وہاں سے روانہ ہو گئے. درآں حال یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا قضائے حاجت کے لیے باہر گئی ہوئی تھی، اور وہاں پر اسے اپنے ہار کی تلاش میں وہ وہیں گر گیا. آپ کے پاس ایک لکڑی کا جو ہے موتیوں کا ہار تھا، لکڑی کے گول گول بنے ہوئے اس کا ہار تھا. جو آپ نے سینے پہ ہاتھ لگائیں تو ہار نہیں دکھا. تو فطرت ہے کہ زیور ہے وہ عورتوں کا، تو وہ دیکھنا شروع کری ادھر ادھر. اس میں دیر ہو گئی، اتنے میں اس دیری میں جو ہے نا قافلہ مغالطے میں نکل گیا. جب واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہی
کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آئیں گے۔ تھوڑی دیر بعد صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ آ گئے، جبکہ ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کے رہ جانے والی چیزیں سنبھال لیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم حجاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی ان للہ پڑھا اور سمجھ گئے کہ قافلہ غلطی سے یا لاعلمی میں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہما کو یہیں چھوڑ کر آگے چلا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے پیدل چلتے قافلے کو جا ملے۔ منافقین نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح بعد میں اکیلے حضرت صفوان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس موقع کو بہت غنیمت جانا، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا کہ یہ تو تنہائی اور علیحدگی بے سبب نہیں۔ یوں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مطعون کر دیا، یعنی طعن ان پر الزام لگائے۔ درآں کے حال یہ کہ دونوں ان باتوں سے اکثر بے خبر تھے۔ بعض مخلص مسلمان بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ مثلا حضرت حسان مستح بن اثاثہ اور حمنہ بنت حجش۔ اس واقعے کی پوری تفصیل صحیح حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے 1 مہینے تک، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات نازل نہیں ہوئی، سخت پریشان رہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا علمی میں اپنی جگہ بے قرار و مضطرب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو اختصار و جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ عفق کے معنی ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا۔ اس واقعے میں بھی چونکہ منافقین نے معاملے کو الٹا کر دیا تھا، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی تعریف، ثناء و تعریف کی مستحق تھی، عالی نسب اور رفعت کردار کی مالک تھی، نہ کہ قذف کی، لیکن ظالموں نے اس پیکر عفت کو اس کے برعکس طعن اور بہتان تراشی کا ہدف بنا لیا۔ اس زمانے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایسا الزام لگائے تھے تو منافق قرار دیے گئے، اور آج بھی لوگ بعض حلقے، بعض جو ہے گروہوں کی طرف سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین پر جو ہے نا آوازیں کستے ہیں، وہ بھی یقیناً منافق ہیں، بلکہ ان کا دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو صحابہ کی محبت، تابعین اور تمام امہات المومنین کی محبت کرنے والا بنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیحات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔